السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ جنت انصاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کا کبھی بھی برا نہیں سوچتے۔ آج کی جو کہانی میں لے کے آئی ہوں آپ کے پاس وہ دل دہلا دے گی۔ آج جو بچے ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی ہی کوئی ناگہانی آفت ان پہ آئی ہے۔ یہ بچی جو ہے یہ گھر سے نکل آئی ایک لڑکے کے پیچھے کہ اس نے اسے یہ خواب دکھائے، شادی کے خواب اس نے بعد میں دکھائے۔ پہلے اس نے یہ خواب دکھایا کہ میں تمہیں ایک نا تمہارے پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا، تم پڑھو لکھو میرے پاس آ کے جاب کرو یہاں پہ۔ اس کے بعد اس نے اسے اپنے پیار کے جال میں پھانسنا شروع کر دیا۔ پیار کے جال میں پھانسنے کے بعد اس نے وہی جو کہ لڑکے عام کرتے ہیں کہ جی میں تم سے شادی ابھی نہیں کر سکتا، میرے گھر والے نہیں مان رہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس لیے جو بچیاں یا ان کے گھر والے دیکھ رہے ہیں انہیں اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ یہ جو لڑکی ہے آج ہمارے پاس مثال ہے۔ آئیں کرتے ہیں ان سے بات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مناہل۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مناہل نیم ہے میرا۔ مناہل، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس لڑکے سے رابطہ کیسے ہوا؟ میرا رابطہ فیس بک میں دوستی ہوئی ہے، 2 سال رہی ہے ہماری دوستی۔ 2 سال رہی ہے؟ ہاں جی، ذیشان نام کا لڑکا تھا، فیس بک میں دوستی ہوئی ہے میری۔ پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ مجھے اس نے اتنا لالچ دیا، کوئی کہتا شہر میں آ جاؤ، میں گاؤں کی معصوم سی سیدھی سادھی لڑکی تھی، چھوٹے سے گاؤں پہ رہنے والی۔ تو اس نے مجھے اتنا کلارا دیا، اوپر سے کہتا تھا میں تم سے شادی بھی کروں گا، اور مجھے بھی پسند تھا کافی زیادہ یہ۔ اور اس کے کہنے میں شہر آئی ہوں، تو اس کے بعد اس نے مجھے بہت زیادہ لالچ دیا کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، اور جب میں شہر آئی اس نے کیا کچھ بھی نہیں میرے لیے۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ آپ کو جاب دلواؤں گا، جاب دلوائی اس نے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں دلوائی جاب اس نے، مجھے شادی کا لارا بھی دے رہا ہے لیکن ابھی تک شادی بھی نہیں کی اس نے۔ شادی کا لارا دے رہا ہے تو کیا وجہ بنی کہ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی؟ کیا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا کوئی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ اگر وہ آپ پیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس نے آپ کو پہلے بولا ہوگا، لڑکی تو نہیں پہلے لڑکے کے پیچھے جاتی، لڑکا ہی پہلے اپروچ کرتا ہے۔ تو ایسا کیا ریزن بنا کہ وہ آپ سے شادی ابھی نہیں کرنا چاہ رہا؟ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس نے پہلے شادی کی ہوئی ہے، بس اس نے مجھے شہر بلانا تھا طریقے سے، وہ میں آ گئی شہر، لیکن اب مجھے اتنا زیادہ نا مجھے میرے سے بات بھی نہیں کرتا وہ، اور شادی بھی نہیں کر رہا میرے سے۔ لیکن 2 سال اس بات کو گزر چکے ہیں، 2 سالوں میں کوئی ایک ٹائم بھی ایسا نہیں آیا کہ وہ تم سے شادی کرے، کیونکہ اس نے جاب تو تمہیں دلوائی نہیں ہے، اور جو تمہیں خواب دکھائے تھے وہ سارے جھوٹے نکلے، وہ تمہیں پتہ چل گیا۔ ابھی وہ شادی کا ہی ایک رہ گیا، تو شادی کا بول رہی ہے تو وہ کیا ابھی کیا رسپانس ہے؟ تمہیں اگنور کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، یا کیا وجوہات ہے کہ یا کوئی اور لڑکی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ تم سے شادی نہیں کر رہا، کیونکہ تم تو آئی ہی اس کے بلانے پہ ہو، تو پھر تمہارے پاس تو کوئی آسرا نہیں ہے اس کے علاوہ، تو اب کیا کرو گی؟ ابھی تو میں اس کا ہی ویٹ کر رہی ہوں، بس میں دیکھ رہی ہوں کہ کب شادی کرے گا۔ جب میں اس کو بولتی ہوں کہ میرے سے شادی کرو، کہ میری ایج بھی ہو گئی ہے شادی کی، تو مجھے مارتا ہے وہ۔ مارتا ہے؟ جی، میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ شادی کا کہتی ہیں تو؟ جی، جب میں شادی کا کہتی ہوں۔ تو شادی اگر وہ نہیں کرے گا آپ سے تو آپ ابھی بھی اس کے انتظار میں بیٹھی رہیں گی، یا پھر آپ کہیں اور اگر ہم آپ کا رشتہ دیکھ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ بتاتے ہیں کہ یہ کچھ اس لڑکی نے کیا ہے، یعنی کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو یہ غلطی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے آپ سے؟ جی، بہت بڑی میرے سے غلطی ہے، بہت بڑی غلطی تو ہے۔ ماں باپ سے کبھی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں، ماں باپ سے رابطہ نہیں ہوا، ماں باپ کو چھوڑ کے میں اس لڑکے کے پاس آئی ہوں آگے سے، وہ بھی جواب دے رہا ہے شادی نہیں میں نے کرنی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب گھر پہ تھیں آپ اس ٹائم آپ نے ماں باپ کو کہا ہوگا کہ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں، کچھ بننا چاہ رہی ہوں، اس ٹائم چلو انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ شادی کریں، ادھر آ کے بھی اب آپ نے دیکھ لی ہے باہر کی ساری دنیا، گھوم پھر کے سارا دیکھ لیا کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، اب آ کے اب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کی شادی ہو تو وہ نہیں کر رہا، تو ماں باپ نے بھی تو آپ کو شادی کا ہی کہا تھا نا، تو ماں باپ کے کہنے پہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیونکہ مجھے ماں باپ جو پسند کرتے تھے وہ مجھے نہیں پسند تھا، مجھے یہ ذیشان لڑکا پسند تھا جس کے ساتھ میری فیس بک میں دوستی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ میرے سے شادی بالکل بھی نہیں کر رہا، اگر اس نے میرے سے شادی نہ کی تو میں اسے چھوڑ دوں گی پکا پکا۔ پکا پکا چھوڑ دو گی؟ میں آپ کو بتاؤں وہ تو آپ کو چھوڑ چکا ہے، اس نے دھوکہ دے دیا، تبھی تو آپ ابھی لاوارث ہو کے ہمارے پاس آئی ہوئے ہیں، بے آسرا، بے یار و مددگار، تو ابھی آپ کو کس چیز کی امید ہے کہ وہ آپ کے لیے آئے گا واپس؟ نہیں، امید تو نہیں ہے کہ واپس آئے، کیونکہ بس نے فراڈ کرنا تھا، طریقے سے مجھے بلانا تھا یہاں پہ، شادی کا لارا دے کے تو اس بلایا۔ کی لائف میں کوئی اور لڑکیاں ہیں یا پھر ویسے ہی وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے؟ جیسے آپ کو اپروچ کیا کیا اور بھی تھی؟ جی، اور بھی تھیں، بہت زیادہ تھیں، لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ میرے ساتھ لویل ہے یہ۔ کیسے آپ کو لگتا تھا؟ جیسے ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ اور بھی لڑکیاں تھیں، تو آپ کو کیسے وہ یقین آیا کہ وہ آپ کے ساتھ لوئل ہے؟
लोहेल मुझे इसलिए पता चला कि सारा दिन मेरे साथ लगा रहता था कॉल में, जब मैं गाँव में थी ना 24 घंटे मेरे से बात करता गाँव में नहीं, जब इधर आई हैं तब की आप बात करें, क्योंकि गाँव में तो उसने तो फांसना था था। आपको। अच्छा। अब की बात बताएं, जब वो लड़कियां दूसरी भी थी आपके साथ। उसके साथ 2 लड़कियों के साथ और ताल्लुक था उसका। तो अच्छा, अब बड़ा अच्छा, 2 लड़कियों के साथ और ताल्लुक था उसका। मुझे आहिस्ता-आहिस्ता शक होने लगा कि ये किसी और से बात करता है, क्योंकि मेरा रिप्लाई भी नहीं करता था ये। वहीं से मुझे शक हुआ कि इसकी लाइफ में और भी कोई लड़की हैं। यानी कि अभी उधर लारे लग रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें मैं कुछ बनाऊंगा। तो अभी आप पक्का पक्का अगर उसकी जान छोड़ दें, उसने तो आपके साथ शादी नहीं करनी है, आपने सब कुछ देख ही लिया है। और यहाँ पे कोई भी भाई अगर आपकी हेल्प करता है, आपको रहने के लिए घर ले दे, कमरा ले दे, आपके हॉस्टल के, आपके पढ़ाई के अखराजात, या आपको कोई काम लगवा दे, अपना कारोबार, जॉब पे तो मैं नहीं रेफ़र करूँगी आप जॉब पे जाएं। जॉब के तो मैं देख चुकी हूँ खुद के वहाँ पे क्या सिलसिले, क्या कुछ होता है लड़कियों के साथ, क्या कुछ वो सहती हैं। इस वजह से अगर कोई आपको अपना कारोबार करवा दे, अपना रूम ले दे, या आपसे कोई शादी करना चाहे, तो आप शादी कर लेंगी? मेरा आने का मकसद यही था कि आप मुझे अपना कारोबार करवा के दें या मेरा अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूँढें। मैंने आपकी काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, आपने बहुत अच्छे रिश्ते करवाए हैं लड़कियों के। ठीक है, अगर कोई ओवरसीज़ आता है, वो कहता है कि जी मैं इस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो आप कर लेंगी? जी, कर लूँगी, लेकिन लड़का अच्छा हो, पहले जैसा बिल्कुल ना हो जो डायरेक्ट मेरे साथ निकाह करे। ज़ाहिर है वो तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है, हम खुद देखेंगे, देख-भाल के फिर आपका उनसे रिश्ता करवाएँगे, और शादी हम खुद आपकी करवा के अगले घर भेजेंगे। तो जी नाज़रीन, ये लड़की की स्टोरी आपने सुनी है। आप देखें कि किस तरह ये आजकल की नौजवान जो नस्ल है ख़राब हो रही है। लड़के जो हैं अपना कुछ टाइम अच्छा गुजारने के लिए लड़की की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, और लड़कियां ये सोच के बैठी होती है ये नहीं जी, ये हमारे साथ लॉयल है, ये कहीं नहीं और जा सकता। फिर जब असलियत सामने आती है कि वो और लड़कियों के साथ है, तो वो ज़ाहिर है जो इसे कह रहा है कि शादी करूँगा तुमसे, वो और किसी को भी कह सकता है। आज ये है लाइफ में, कल और, फिर और, फिर और। तो ये तो सारी साइकिल उनकी चलती रहेगी, क्या पता शादी करके वो कहीं और बैठा हो। तो ये बच्चियों को समझना चाहिए, जब माँ बाप, असल में होता ये है कि जब बच्चियाँ अपने घर में होती है ना, तो माँ बाप बड़े लाडों से उन्हें पालते हैं। तो वो लाड के चक्कर में बच्चियाँ जो ख़राब हो जाती हैं, उन्हें ये होता है कि नहीं अब जो होगा, हम तो पता नहीं क्या प्रिंसेस है, हम अपनी लाइफ में क्या से क्या कर गुजरे। तो ये सोचते कि हम लाइफ में पता नहीं क्या कर जाए, कुछ करना चाह रही हैं, हम शादी करके ऐसे बैठ जाएं जैसे भेड़ बकरियां बच्चे पैदा करें वैसे हम भी करें, तो ये कोई लाइफ नहीं है। तो सोचना ये चाहिए कि असल लाइफ जो है वो शादी के बाद शुरू होती है। पहले भी इस बच्ची की स्टोरी देखें, इसने वहाँ पे माँ बाप की नहीं मानी, वहाँ पे ये कह रही जी नहीं मैं शादी नहीं करूँ, कुछ बनूंगी। उस लड़के ने इसे ख्वाब दिखाया, उसने इसका माइंड रीड किया कि ये तो कुछ करना चाह रहे, कुछ बनना चाहिए। उसने कहा आ जाओ शहर, यहाँ पे तुम कुछ कर लोगे, बन जाओ। उसके बाद वही उसने वो शादी पे ला के इसे खड़ा कर दिया। शादी पे खड़ा करने के बाद ये ना आप कुछ बन सकी, ना इसकी शादी हुई, उल्टा ये रुस्वा होके बैठ गई है। तो इस तरह की जो बच्चियां हैं ये हम सब के लिए एक रोल मॉडल है। तो हम सबको चाहिए कि अपने घरों पे कड़ी नज़र रखें, अपनी बच्चियों पे। वो ना समझ होते हैं, लेकिन लोग जो दुनिया जो है ये बहुत ज़ालिम है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।